اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز اور بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ بھی قرآن ہی کی تعلیم ہے، خاص طور پر جو دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، جو علم کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ علم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں کسی سے اختلاف ہو تو ہر جگہ بحث مباحثہ کرنے کی نہیں ہوتی، اور ہر موضوع بحث مباحثہ کرنے کا نہیں ہوتا۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی سے ہمارا اختلاف حق اور باطل کا ہوتا ہے، جیسے کفر اور شرک۔ ایک مشرک ہے، اس سے ہمارا اختلاف صرف یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری بات بہتر ہو سکتا ہے میری بات بہتر ہو، بلکہ یہ اختلاف حق اور باطل کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید حق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ناحق ہے اور باطل ہے۔ یہ اختلاف حق اور باطل کا ہے، لیکن بعض اختلاف حق اور باطل کے نہیں ہوتے، وہ صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ہوتے ہیں، یا صرف پالیسی کے اختلافات ہوتے ہیں، جیسے سیاسی اختلافات۔ ان اختلافات کے اندر غیر ضروری بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ سلف کا مقولہ ہے کہ المراء یذہب بنور العلم، کہ غیر ضروری بحث مباحثہ یہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے، علم کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے، علم کی شفافیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ علم کے الفاظ تو باقی رہ جاتے ہیں، لیکن علم کی حقیقت آدمی کو پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی جو آدمی غیر ضروری بحث مباحثے کا عادی ہو۔ جن چیزوں میں حق اور باطل کا معاملہ ہے وہاں بھی ہر جگہ بحث کرنے کی نہیں ہوتی، بعض جگہ نظر انداز کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک لمبا واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، پانی کی شدید قلت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پانی لے کر آ رہی تھی، اس سے پوچھا کہ پانی یہاں سے کتنی دور ہے، تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 24 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، جبکہ پیچھے صحابہ اکرام پیاس سے مر رہے تھے۔ تو اب کیا کریں، 24 گھنٹے دور جائیں گے تو بھی مشکل ہے، لیکن اس سے یہ پانی چھین لیں، یہ بیچاری محنت کے ساتھ لے کر آئی ہے، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہوگی، اب کیا کریں تو کیا کریں۔ انہوں نے سوچا، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں اس کا ابتدائی حصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ان حضرات نے سوچا کہ خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اس عورت کو اس کے اونٹ اور پانی کے مشکیزوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ اس عورت سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون؟ جس کو الذی یقال لہ الصحابی، وہ شخص جو کہ آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ صحابی ہونا یہ عربوں کے ہاں گالی سمجھی جاتی تھی، جیسے ہمارے پنجاب کے محاورے میں وہابی ہونا ایک گالی سمجھی جاتی ہے، تو اسی طرح صحابی ہونا یہ مسلمانوں کو طعنے کے طور پر صحابی کہتے تھے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی۔ تو حضرت علی وغیرہ نے کہا کہ جی وہی جو تو سمجھی ہے نا وہی ہے، جو تو سمجھی ہے وہی ہے، جو چل ہمارے ساتھ۔ تو اب اس سے یہ بحث ہو سکتی تھی
کہ وہ تو صحابی نہیں ہیں, وہ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ موقع بحث کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع جو ہے وہ پانی کے حصول کا, پیچھے صحابہ پانی سے مر رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ مناظرہ لگا کر بیٹھ جائیں جی. تو اس کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. تو جہاں حق, حالانکہ معاملہ حق اور باطل کا تھا, رسول اللہ کا رسول اللہ ہونا یہ حق تھا اور ان کا صحابی ہونا یہ باطل تھا, لیکن وہاں پر بھی چونکہ موقع بحث کرنے کا نہیں تھا اس لیے انہوں نے بحث نہیں کی. اسی اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بات ہی بحث کرنے کی نہیں ہوتی. ہمارے اکثر جو مسلکی اختلافات خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے درمیان ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہوتا ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ قرآن و حدیث کے انکار یا ماننے کی بحث نہیں ہے بلکہ یہ راجح اور مرجوح کی بحث ہے. تو اس میں تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. مسئلے کو سمجھنے کے لیے بات کرنا اور بات ہے. بحث مباحثے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ میں نے اپنی بات آپ سے منوا کر چھوڑنی ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں نے تم سے یہ اپنی بات منوا کر چھوڑنی ہے. تو دیوبندی بریلوی مسئلہ آ گیا, بحث شروع کر دی. حیاتی مماتی مسئلہ آ گیا, بحث شروع کر دی. کوئی سیاسی مسئلہ آ گیا, بحث شروع کر دی. اور کوئی بات آ گئی, بحث شروع کر دی. تو یہ بحث مباحثہ جو ہوتا ہے, خاص طور پہ آپ اپنے چھٹیوں میں اپنے گھروں میں جائیں گے تو وہاں ہر ایک سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. بحث مباحثے میں الجھنا زیادہ نہیں چاہیے. اس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور تعلقات کا بھی نقصان ہوتا ہے. اپنے بھائی کو اپنے سے دور کر لیں, اپنے والد کو اپنے سے دور کر لیں, اپنے دوست کو اپنے سے دور کر لیں, تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. جہاں واقعتاً کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہو اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن بحث مباحثہ, طلبہ بعض کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں بحث مباحثے میں لگ جاتے ہیں. قرآن نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, کہ اس موضوع پر بات کرنی بھی پڑے تو بس سرسری سی بات کرو, زیادہ لمبی چوڑی بحث ان سے نہ کرو. حالانکہ اللہ چاہتے تو یہ پکی بات بتا دیتے کہ ان کی تعداد کتنی تھی, اور اللہ اگر چاہتے تو اس کے دلائل بھی قرآن میں اتار سکتے تھے کہ ان دلائل کی بنیاد پر تم بحث کر سکتے ہو. لیکن چونکہ غیر ضروری بحث ہے, ان کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سبق حاصل ہونا ہے وہ 7 ہوں تب بھی وہی سبق حاصل ہوتا ہے, 5 ہوں تب بھی وہی سبق حاصل ہوتا ہے, 3 ہوں تب بھی وہی سبق حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی. تو غیر ضروری بحث مباحثے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. آج کل سیاسی بحث مباحثہ بہت ہوتا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال ہی بحث مباحثے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ چھوٹی سی سکرین کی بنیاد پر جو ہے وہ آپس کے تعلقات بھی ہم خراب کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیشہ اس پر اس سے گریز کرنا چاہیے. ایک تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا استعمال ہی ایک طالب علم کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے, اور پھر اس کو بحث مباحثے کے لیے استعمال کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ آج کل بہت کثرت سے ہوتا ہے. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حامی کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ اس کی جی 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 اس کی بس سنتے رہتے ہیں. جیسے اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا اور آپ نے صحابہ نے نظر انداز کر دیا, اسی طریقے سے وہ ان کو بول بول کر تھکانا چاہیے. ایک دفعہ نماز, بس ایک بات سنا کر نماز کا وقت قریب آ گیا. ایک دفعہ میں کراچی سے آ رہا تھا, پرانی بات ہے, ٹرین پہ آ رہا تھا. تو وہ جو اپنا اس میں ایک کیبن ہوتا ہے, اس میں
صرف 2 رو ہوتی ہیں، اس میں ایک اور مسافر بیٹھا ہوا تھا. اس نے پتہ نہیں کیا تقریر شروع کر دی. اس کا خیال تھا کہ بحث مباحثہ ہوگا، وہ وحدت الوجود کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. تو اس کا خیال تھا کہ چلو وقت گزرے گا بحث مباحثے میں. تو کراچی سے اس نے بات کرنی شروع کی، حیدرآباد کے قریب تک میں نے اس کو بولنے دیا. اور جب وہ باتیں کر کر کے تھک گیا تو 2-3 لفظوں میں میں نے مختصر سے اس کو جواب دے کر فارغ کر دیا. اپنا دماغ بلا وجہ کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں یہ تصوف کا حصہ ہیں. صوفیہ کرام اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہت زیادہ بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق